تو اس وقت جو صحابہ تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے، وہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو عورتوں نے بھی آپس میں کہا کہ چلو ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ تو سب برقعے میں اور جلباب میں، بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو اپنی امیر، مثال کے طور پہ امیر بناؤ تاکہ میں اس سے بات کروں۔ تو ان سب نے ہندہ کو امیر بنایا۔ ہندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، عتبہ کی بیٹی ہے، شیبہ کی بھتیجی ہے۔ وہ عتبہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور ہندہ کا اپنے باپ کے قتل پر یہ دل میں ایک بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ میں کسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لے لوں، کہ انہوں نے میرے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ انہوں نے اس کے لیے پھر وہ وحشی بن حرب غلام رکھا ہوا تھا اور اسے ٹرین کیا ہوا تھا، کہا کہ جب بھی مسلمان اور مشرکین کی لڑائی ہو، کفار کی لڑائی ہو، تو آپ کا ٹارگٹ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوگا، آپ نے صرف حضرت حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ تو وحشی بن حرب کئی عرصے تک وہ ٹریننگ لیتا رہا اور اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ جب جنگ احد کا وقت تھا تو یہ وحشی بن حرب بھی آ کر ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ میں کسی وقت بھی موقع پا کر حضرت حمزہ کو شہید کر دوں۔ بہرحال وہ واقعہ ان کا لمبا ہے، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پھر جب وہ لڑائی ٹھنڈی ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، تو کچھ وقت بعد جو ہے وہ آ کر اپنے اپنے عزیزوں کے اور اپنے فوج اور لشکر والوں کی لاشیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے حضرت ہندہ اور یہ وحشی غلام یہ آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، آنکھیں، دل، جگر، گردے سب کو نکال دیا اور لے گئے، اور وہاں پہ ان سب چیزوں کا ہار بنا کر ہندہ نے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ میرے باپ عتبہ کے قاتل کے جسم کے اعضاء ہیں۔ یعنی اتنی آگ بھڑک رہی تھی ان کے سینے میں بدلے کی۔ یہ حضرت ہندہ تھی، اس نے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان کا ایمان وہ کیسے ایمان لائے، وہ بھی بہرحال ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے وحشی تو ایمان لے آیا، تو معاف ہے، تجھ سے میں حضرت حمزہ کا بدلہ نہیں لیتا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ ہندہ جو تھی یہ بھی برقعے میں چھپی ہوئی، ایک اس ڈر سے کہ پردہ ضروری ہے، اور اس خوف سے بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ اپنے چچا حضرت حمزہ کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ تو ان عورتوں نے بھی حضرت ہندہ کو جو ہے اپنا امیر مقرر کیا کہ آپ جائیں اور ہماری طرف سے آپ بات کریں۔ تو حضرت ہند بھی ہے، ہندہ بھی ہے، بعض کتابوں میں حضرت ہند آیا ہے۔ تو یہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی پردے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ پردے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچان رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان لائیں تو آپ ہم پر کیا شرائط لاگو کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو شرک نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر فرمایا ولا تزنینا، زنا نہ کرو۔ میں اس لفظ کی وجہ سے میں نے پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تزنینا، اور زنا نہ کرو۔ تو وہ ہندہ جو ہے وہ ایک تو عقل مند بھی تھی اور دلیر عورت بھی تھی، فہم و فراست والی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے؟
اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ قبیلہ کتنا شریف ہے اور ایسی بدکاری و زناکاری سے کتنا دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. پھر فرمایا ولا تسرقنا، چوری نہ کرنا. تو ہندا کے زبان سے نکل گیا کہ میرا خاوند ابو سفیان جو ہے وہ بخیل ہے اور کنجوس ہے، میں اس کے پیسے چھپا کر اپنی اولاد پہ لگا سکتی ہوں، یعنی یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. اب حضرت ہندہ کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں تو اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھی ہوں کہ میں کون ہوں، میں تو حضرت حمزہ کی قاتلہ ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں میرا خاوند ابو سفیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہندہ ہو، تو کانپنے لگ گئی، ڈر گئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک چور گھر میں گھسا اور چوری کر رہا تھا. جب اس نے چوری کی اور اس نے پورا وہ تھیلا بھر لیا اور دیوار کو پھلانگنے لگا، وہ پیچھے سے وہ گھر کا مالک اٹھا اور اس نے دیکھا اور اس نے چیخ ماری، وہ دوڑا تو اس سے وہ پنڈ جو تھا جو اس نے بھرا ہوا تھا سامان سے، وہ پیچھے گر گیا اور وہ جو ہے چور وہ دیوار کی اس طرف گر گیا. صبح کو لوگ جس طرح عام ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ کے قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوا چور ایسے آیا. کوئی کہتا ہے کہ یار یہ چور نے سامان جب باندھا تو لے کیوں نہیں گیا، واپس کیوں پھینک دیا. کسی نے کہا کہ بھئی مالک نے پکڑا ہوگا، کسی نے کہا کہ بھئی مارا ہوگا یا چھوڑا ہوگا. یہ چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا، اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا. وہ کہتے ہیں بھئی میرے خیال میں ایسا ہوا تھا، کیوں واقعہ تو وہ خود ہوا تھا اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ میرے خیال میں ایسا ہوگا کہ چور نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہوگا اور اس کو باندھا ہوگا، اور جب وہ دیوار سے پھلانگنے لگا ہوگا اس وقت گھر کے مالک جو ہے اس نے آواز لگائی ہوگی، تو اس وقت جو ہے عین اسی وقت پنڈ جو تھا، جو سامان تھا، وہ گھر کے اندر گر گیا، میں باہر گر گیا. اب اس کی زبان میں باہر گر گیا. تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل گیا کہ میرا خاوند ابو سفیان جو ہے وہ کنجوس ہے، وہ اپنے اولاد پہ نہیں لگاتے پیسے، تو میں ان کے پیسے چوری کر کے اپنے بیٹوں پر لگا سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابو سفیان کی بیوی ہو، ہندہ ہو. تو وہ کانپنے لگے، ڈرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں نے آپ کو معاف کیا.